مار پیٹ کا آپ کو نہیں پتا تھا، اس کی انڈر ایج امپلائمنٹ کا بھی آپ کو پتا نہیں تھا، مگر آپ کو معلوم تھا، آپ انٹائٹلڈ تھے، آپ نے کہا قانون توڑو، مجھے کون پوچھنے والا، میں تو خود قانون دا پیو لگ گئے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عتیق احمد کا سلام۔ دوستو، پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک سرگودہ کی رہائشی بچی تھی جس کی عمر 14 سال تھی، جس کا نام رضوانہ ہے۔ اس پہ تشدد کیا گیا ہے، جس کے بعد بچی کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا ہے۔ اللہ کا اس بچی کو شفا آ جائے۔ اب واقعہ کچھ ایسے ہوا ہے کہ ایک سول جج ہیں اسلام آباد کے، جن کا نام عاصم حفیظ ہے۔ ان کی جو بیوی ہے جس کا نام سومیہ حفیظ ہے، اس نے اس بچی کو مارا پیٹا، ڈنڈوں سے اس کو مارا۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جو چھوٹی بچی رضوانہ ہے وہ ان کے گھر پہ سرونٹ تھی۔ اس کے بعد پہ الزام لگتا ہے، جو عورت ہے اس نے الزام لگا، اس نے یہ کہا کہ اس نے ہمارے گھر کا جو گولڈ ہے وہ چرایا ہے، جس کے بعد اس کو مارا پیٹا گیا، ڈنڈوں سے اس کو مارا گیا۔ ڈنڈوں سے مارنے کے بعد اس کی جو حالت تھی تشویشناک ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد وہ جو عورت ہے جو جج کی بیوی ہے، اس کو سرگودہ چھوڑ کے آ گئی، جس کے بعد جو بچی کے والدین تھے انہوں نے اس کو جا کے ہسپتال کے اندر ایڈمٹ کروا دیا۔ اب اس سارے واقعے کے بعد کچھ ایسے حقائق، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت لازمی ہو گیا تھا۔ اب میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، جو باتیں میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، وہ ایک عورت نے سب کچھ میں کہا ہوا ہے، وہ ویڈیو سن لیں، اس کے بعد فیصلہ کر لیں اس کے اوپر آپ۔ تو چلے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، میرا دل بہت خفا ہے رضوانہ کے کیس کے اوپر، جس کو سیشن جج اسلام آباد صاحب کے گھر میں ان کی بیگم نے اتنا مارا کہ بیچاری کے زخموں میں بھی کیڑے پڑ گئے۔ بہت باتیں ہو رہی ہیں اور میں 2 دن سے اتنی باتیں سن رہی ہوں کہ میرے میں لکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو مجھے بولنا ہی تھا۔ کل میں نے پڑھا کہ انہوں نے سیشن جج صاحب نے لکھا کہ ان کی وائف ڈیرینجڈ ہے، مطلب ذہنی طور پہ شاید وہ سٹیبل نہیں ہے۔ ذہنی طور پہ بھائی جان، آپ کے جج صاحب، آپ کی بیگم سٹیبل نہیں تھی، انہوں نے آپ کو کبھی کچھ کیوں نہیں مارا؟ پکڑ کے انہوں نے ایک پانڈا تاڑے سر تے کیوں نہیں مارا، یا کوئی گلاس پلیٹ تاڑے سر تے کیوں نہیں پنی؟ کتنی دفعہ انہوں نے اپنے بچوں کو اتنا مارا کہ ان کو ہسپتال جانا پڑ گیا، ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہوں، یا تھپڑوں تھپڑی منہ پہ ان کے چوٹ پڑ گئی ہوں، کوئی نشان پڑ گئے ہوں کہ انہوں نے اپنے بھانجے بھتیجوں کو مارا ہو، کوئی ماں باپ کو مارا ہو۔ غریب کا بال ہے، انہوں جو مرضی مارتے ہو تسی، کوئی پوچھنے والا تھا نہیں۔ 6 مہینے سے کیا آپ گھر نہیں گئے تھے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایک انڈر ایج بچی آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے، جو قانوناً جرم ہے، جس کا اطلاق اسلام آباد میں تو ہے بھی، اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے، قانونی طور پہ بھی غلط ہے۔ آپ نے کبھی بچی بھی اپنے گھر نہیں دیکھی تھی؟ مار پیٹ کا آپ کو نہیں پتا تھا، اس کی انڈر ایج امپلائمنٹ کا بھی آپ کو پتا نہیں تھا، مگر آپ کو معلوم تھا، آپ انٹائٹلڈ تھے، آپ نے کہا قانون توڑو، مجھے کون پوچھنے والا، میں تو خود قانون دا پیو لگ گئے ہیں۔ اور وہ ہمارے آئین میں 184(3) جو ہے نا، اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ولنریبل اور مارجنلائز کی پروٹیکشن کے لیے، ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، وہ 4 بوتل وڈکا پر سو موٹو لینے کے لیے نہیں ہے۔ تو جوڈیشری کب تک اپنے پیٹی بھائی بچاتی رہے گی؟ جیسے اپنا پیٹی بھائی انہوں نے پہلے طیبہ کے کیس میں بچایا تھا، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی۔ اسٹیٹ کو پارٹی بننا پڑے گا قانونی چارہ جوئی کے لیے، تاکہ ماں باپ غریب مار معاف بھی کر دے نا، تو اسٹیٹ اس کے پیچھے کھڑے ہو۔ اور اگر ہم ایسے نہیں کر سکتے تو پھر من حیث القوم ہمیں اپنے سسٹم کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔